بزی وقت اس کائنات میں تین طرح کے نظریات ملتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے، یہ قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں خود بخود بنی ہیں. قرآن اس کی بھی خلاف ورزی فرماتا ہے. اب ذرا بندہ سوچے، غور کرے. میرے پاس اگر یہ رومال ہے، کوئی بندہ کہے جی خود بخود ہی بن گیا، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. بندہ کہے جی مسیت آپ ہی کھڑی ہو گئی، آپ ہی اٹاں جڑ گئی، آپ ہی بن گئی، یہ بھی بات ماننے والی نہیں. ایک پینسل لے لیں، ایک کوئی بھی چیز لے لیں، یہ ممبر ہے، یہ مسجد کی تعمیر ہے، الماریاں ہیں، اس کو کوئی بنانے والا ہے، خود بخود کچھ بھی نہیں بنتا. کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. ایک یہ نظریہ ہے، یہ بالکل عقل کے خلاف ہے. دوسرا نظریہ خود سے پیدا ہونا، ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود ہی پیدا ہو جائے، خود سے پیدا کرنے لگ جائے. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے. قرآن کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم یہ کہتے ہو کہ کوئی کسی نے اس کو نہیں تخلیق کیا کائنات کو، یا یہ کہتے ہو ام ہم الخالقون، خود پیدا کرنے والی ہے. قرآن نے کہا یہ دونوں نظریے غلط ہے. ام خلق السماوات والارض، تیسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہے ان سب کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ میرا اللہ ہے. اب اس ممبر کو بنانے والا بھی کوئی ہے، پھر اس کو بھی کوئی بنانے والا ہے، پھر اس کو بھی کوئی بنانے والا ہے. آخری نتیجہ جائے گا کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز کو بنانے والا کوئی موجود ہے اور وہ میرا اللہ. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک دہریہ تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، کسی نے اس کو نہیں بنایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ تم میرے ساتھ مناظرہ کر لے. اس نے کہا ٹھیک ہے. مناظرے کا وقت مقرر ہو گیا، دن مقرر ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا. وہ مناظر آ گیا. دہریہ بڑا شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا. امام صاحب لیٹ آئے، تاخیر کی. دہریہ کہنے لگا کہ تمہارا امام بھاگ گیا، میں سچا ہوں. امام صاحب لیٹ آئے، مسلمان بھی پریشان ہو گئے. سب نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تمہیں سمجھ آ جائے گی. آپ دہریے سے مخاطب ہوئے. اس ملحد کو، دہریے کو کہا کہ میں لیٹ اس وجہ سے ہوا کہ میں راستے میں آ رہا تھا، ایک درخت کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا اچانک وہ کٹنے لگا، اس کے تختے بن گئے. تختے کے بننے کے بعد اس کی وہ کشتی بن گئی. پھر میں نے غور کیا وہ کشتی سمندر میں، دریا میں چل رہی ہے، ایک طرف سے دوسری طرف مسافر لے جا رہی ہے، لا رہی ہے. اب وہ دہریہ اس بات پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کھڑا ہو، خود ہی تختے بن جائیں، خود ہی کیل لگ جائیں، خود کشتی بن جائے، خود سے مسافر سواریاں وہ کر لے، کیسے ممکن ہے؟ امام صاحب کہنے لگے کہ یہی تو تیری عقل پہ پردہ ہے. جب ایک درخت سے خود بخود کشتی نہیں بن سکتی تو ساری کائنات کیسے خود بخود بن سکتی؟ ایک کشتی خود بخود درخت کٹنے سے نہیں بن سکتی، کیل نہیں لگ سکتے، مسافروں کو نہیں آگے پیچھے لے جا سکتی. تو اتنا بڑا کائنات کا نظام، چاند، سورج، ستارے، لیل و نہار، شمس و قمر، حشرات، نباتات، جمادات، یہ کائنات اتنی بڑی ہے، یہ کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ اگر کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو کائنات بھی خود بخود نہیں بن سکتی. اگر کشتی کو بنانے والا موجود ہے تو ساری کائنات کو بنانے والا بھی موجود ہے اور وہ میرا اللہ. وہ دہریہ اسی وقت اس نے توبہ کی، اس نے کہا کہ آپ نے بات سچ کہی. تو ایک وہ پنجابی میں بڑی پیاری مثال ملتی ہے کہ کوئی اما جی سن اکثر وہ چرخا کتدیاں سن. اما جی چرخا کتدیاں بڑی دیر ہو گئی. کسی عالم دین آیا، کوئی عالم دین انہوں نے کول آیا، کوئی صاحب عقل ذی شعور. اما جی نے آ کے آخیا اما جی تسی ساری عمر چرخا ہی کتیا ہے یا رب دی بھی پہچان کیتی ہے؟ اما جی نے کہا پتر چرخا بھی کتیا ہے تے اللہ نے بھی جانے ہیں، اللہ دی بھی پہچان کیتی ہے.
عالم دین کہنے لگے اما جی وہ کس طرح, ان دی کوئی دلیل. اما جی فرمان لگے میرا چرخا. عالم دین نے کہا کس طرح؟ اما جی کہنے لگی پتر کہ یہ چرخا جنی دیر میں چلاواں نہ یہ چلدا نہیں, جتنی دیر میں اس کے اوپر کام نہ کروں خود بخود چلتا نہیں. یہ تو میرا چھوٹا یا چرخا ہے, یہ کسی بغیر میرے بغیر نہیں چلتا. تے کائنات دے اندر بے شمار چرخے نے, سورج دا الگ چرخا ہے, زمین دا الگ چرخا ہے, کائنات دے اندر شمس و قمر دا الگ چرخا نے. اگر چھوٹا یا چرخا لکڑی دا خود بخود نہیں چل سکتا تے کائنات دے سارے چرخے بھی خود بخود نہیں چل سکتے. اینو چلایا چلتا ہے, اس طرح کائنات میں بھی کوئی چلانے والا ہے اور وہ میرا رب ہے جو سارے کائنات دے چرخے چلا رہے ہیں. صبح و شام, لیل و نہار, صبح آنا رات کا آنا, یہ ساری نشانیاں, یہ سارے کائنات کے بے شمار چرخے ہیں. انہوں بھی کوئی چلان والا ہے تے چل رہی ہیں اور وہ میرا اللہ چلا رہا ہے. انہاں پھر دوسرا سوال کیتا, انہاں کہا اچھا اما جی ٹھیک اللہ نو تو تسی مان لیا, کیا تسی یہ بھی گل منی اللہ ایک ہی ہے یا اللہ تو علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ انہاں کہ ان دی بھی دلیل چرخا ہے, اللہ ایک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے. عالم دین نے پوچھا کس طرح اما جی؟ انہاں کہا جی میرا چرخا اگر میں خود چلاواں تو میں صحیح چلانی ہاں, اگر کوئی میرے نال چلاوے یا وہ تیز چلائے گا یا وہ مٹھا چلائے گا. جی اگر میرے الٹ چلاوے تے جدو وہ بھی چلاوے میں چلاواں چرخا ٹوٹ جائے گا, تے جدو میں کلے چلاواں صحیح چرخا چلے گا. انہاں کہا اس دی دلیل یہ کہ کائنات دا نظام انتہائی احسن طریقے نال چل رہا ہے. اگر اللہ تو علاوہ کوئی خدا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام اس طرح صحیح طریقے سے کبھی بھی نہ چلتا. ان میں فطور آ جاتا, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا, اس میں کئی مرتبہ کئی چیزوں کے اندر خلا آ جاتا, دن رات کے بدلنے میں کئی مسائل پیدا ہو جاتے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا, ہر چیز ایک خاص انداز میں چل رہی ہے. تو اس کی بڑی دلیل یہی ہے کہ جس طرح میں چرخا چلاؤں تو صحیح چلتا ہے, اسی طرح بلا تشبیہ کائنات کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے, جس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا بھی ایک خدا ہے, کہ جو ایک ہی خدا ہے جو اس کائنات کو ایک ترتیب سے انداز سے چلا رہا ہے. تو قرآن بھی کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا, زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو جب نظام کائنات صحیح چل رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ذہن نشین رکھنے والی باتیں. اب اللہ رب العالمین کی آج کے دور میں ایک بڑا سوال ابھرتا ہے, اللہ تعالی ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے. اکثر یہ بے وقوفانہ سوال ہے, اللہ تعالی ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کے دو جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک قرآن مجید سے اور ایک عقلی جواب. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, اللہ ہمیں دیکھ سکتا ہے, ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ قرآن مجید میں. دوسری آگے عقلی دلیل, ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا, ایک تصور بن جاتا ہے, ایک امیج, ایک پکچر, ایک عکس, ایک تجسیم, ایک شکل اور صورت بن جاتی ہے. یہ میری نظر کا دائرہ جہاں تک جا رہا ہے یہ ساری چیزوں کا عکس بن گیا, شکل صورت بن گئی. اور انتہائی قابل غور بات یہ, اللہ کی ذات ہر شکل و صورت سے پاک ذات ہے, پہلی بات. دوسری بات, ہماری عقل, ہماری جو آنکھ کی دور ہے یا آنکھ کا دائرہ کار ہے وہ محدود ہے. ہم ایک خاص حد تک دیکھ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے. ایک خاص حد تک ہماری آنکھ ہے, یعنی ہماری آنکھ محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہماری آنکھ کی جو محدود ہے, حد ہے, وہ مخصوص ہے, اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, وہ محدود ہے. اور میرے رب کی ذات لامحدود ہے. اور بڑی قابل غور بات یہ ہے, ایک محدود چیز میں لامحدود چیز کبھی نہیں آ سکتی. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی لیے اللہ کی ذات ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہاں, میرا رب جب چاہے گا جنت میں قیامت کے بعد جب میرا اللہ دیدار کروانے چاہے گا, احادیث صحیحہ میں آتا ہے جب اللہ دیدار کروانا چاہے گا ہر انسان ہی اللہ کی زیارت کرے. جو انسان جنت میں جائیں گے, جو جنتی ہوں گے, وہ میرے رب کی مرضی ہے. اور آج دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, وہ ہماری عقل, ہماری دائرہ کار دیکھنے کا وہ محدود ہے.
اور پھر ایک بڑی قابل غور بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ما فوق العقل ہے، خلاف عقل نہیں ہے۔ اکثر نیچری کہتے ہیں نا، جو ملحد ہیں وہ کہتے ہیں جیڑی چیز عقل چاہے وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت ہی نہیں۔ یہ ایک بڑا سیکولرزم نظریہ ہے کہ جیڑی گل عقل چاہے، جن کا کوئی ایکسپیریمنٹ ہوئے، جنہوں ویکھیا جاوے، مشاہدہ کیتا جائے، ادراک ہوئے، جانیا جائے، وہی حقیقت ہے۔ ان کی بڑی بڑی دلیل، بڑی قابل غور بات ہے۔ ہر چیز جس کا ہم مشاہدہ نہ کر سکیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ جس کو ہم دیکھ نہ سکیں ہم کہتے ہیں کہ وہ حقیقت ہی نہیں ہے، بلکہ کائنات میں بے شمار اشیاء ایسی ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت میں وہ موجود ہیں۔ جس کی ایک سمپل سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آج سے 500 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت کیا انسانوں کو پتا تھا اس وقت کے انسانوں کو کوئی ایٹمی ذرہ ہوگا اور ایٹمی ہتھیار ہوں گے، 1 سیکنڈ میں سارے شہروں کو تباہ کر دیں گے؟ کسی کو نہیں پتا تھا۔ آج سے 500 سال والا پہلا بندہ ادھر کھڑا کر دے، بندہ موبائل فون سو رہا وہ ویسے بھی ہوش ہو جائے، اس نے کہنا اس میں تو جنات آ گئے، لیکن یہ کائنات کی حقیقت ہے، آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح ٹی وی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک بندہ گھر بیٹھ کر ساری دنیا کی سیر کر لیتا ہے، کلک کی دوری پر کسی بھی چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، بلکہ آڈیو ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ یہی چیز آج سے 500 سال پہلے چلے جائیں، 500 سال 700 سال پہلے چلے، یہ ان کے لیے ساری کی ساری چیزیں، ان کے وقت میں یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی تھی، ان کا مشاہدہ نہیں تھا، ان کا ادراک نہیں تھا۔ کیا وہ کہیں نہیں یہ نئی چیزیں ہیں تو کیا مان لیں گے کہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں؟ آج تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے، یعنی کہ یہ حقیقت اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے، لیکن ان کو اس وقت پتہ نہیں چلا۔ آج یہ سائنس نے ترقی کی، اللہ نے عقل و شعور دیا، اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا اور سائنسی ایجادات ہوئی، آج یہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی۔ تو بے ہی نہیں، اسی طرح میرے رب کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات حقیقت میں موجود ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وہ میرا رب جب چاہے گا، جب جنتی جنت میں جائیں گے، پھر میرا رب انہیں اپنا دیدار کروا دے۔ کائنات میں اللہ کی ذات حقیقت موجود ہے، جس طرح میں نے مثال دی آج سے پہلے 500 سال پہلے یہ ساری چیزوں کی حقیقتیں موجود تھیں، ہر چیز کی موجود تھی، جتنی سائنسی ایجادات ہیں، ٹرانسپورٹ ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ ہے، ساری حقیقتیں موجود تھیں، لیکن ان کے لیے چھپی ہوئی تھی، آج ظاہر ہو گئی ہیں۔ اسی طرح آج اللہ کی ذات کی حقیقت موجود ہے، لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ میرا رب جب چاہے گا وہ قیامت کے بعد جنتیوں کو اپنا آپ دکھا دے گا۔ وابابی وقار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلائل میں سے ایک سب سے بڑی عقلی دلیل ہے۔ اور پھر کائنات میں آج ذرا غور کر لیں، مشاہدہ کر لیں، بندہ اپنے وجود میں غور کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو تم کیسے شک کرتے ہو موت کے بعد اٹھنے کا، حالانکہ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے پیدا کیا، ثم من مضغہ، پھر تمہیں خون کے لوتھڑا بنایا، پھر تم پہ گوشت کی ہڈی چڑھائی، مخلقۃ وغیرہ مخلقۃ، نقش والی غیر نقش والی۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے آگے ثم نخرجکم طفلا، پھر وہ ماں کے پیٹ سے تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کیا، پھر تمہیں زندگی دی، جوانی دی، ثم لتبلغوا اشدکم، تمہیں جوانی دی، انتہائی زیادہ جوانی کے ساتھ ساتھ تمہاری پرورش کی۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر تمہیں بڑھاپا دیا، اور پھر من ازل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کسی کو جلدی اٹھا لیا، کسی کو طویل عمر دی۔ اور یہ سارے کائنات کا نظام اگر دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو یہ کیا خود بخود بننے والا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اس کو کوئی ذات بنانے والی ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ اب ہم اپنے جسمانی اعضاء پہ ذرا غور کر لیں۔ جسمانی اعضاء، اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت اور ایک احسن انداز سے پیدا اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ آپ ذرا تصور کریں نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، ہم اپنے جسم پر غور کریں، ہمارے ناخن بڑھتے ہیں، انگلیاں نہیں بڑھتی ہیں، کبھی ہم نے غور کریں؟ اگر خدا نخواستہ اگر ناخن کے ساتھ انگلیاں بڑھے تو ہماری شکل و صورت بگڑ جائے۔ ہمارے سر کے بال بڑھتے ہیں، ہمارا سر نہیں بڑھتا۔ خدا نخواستہ اگر سر بڑھنا شروع ہو جائے تو سارا انسانی نظام جو ہے، انسانی ڈھانچہ جو ہے، سارا کا سارا بدل جائے۔ پاؤں کے ناخن بڑھتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں نہیں بڑھتی ہیں۔
تو یہ اس بات کی دلیل ہے جو اللہ نے اتنا آسان انداز سے ہمارا نظام بنایا ہے، اتنا بہترین نظام بنایا اور بہترین انسان بنایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے یہ نظام بنانے والا اور وہ میرا اللہ ہے۔ اس کو ہمارے نظام کو بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ شتوت کے پتے کی مثال لے لیں، شتوت کا پتا جو ہوتا ہے، کبھی غور کیا اس کو اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو وہ اس سے ریشم بناتا ہے، اگر بکری کھائے تو مینگنیاں کرے یا دودھ دیتی ہے، اونٹنی کھائے تو بکری وہ بھی مینگنیاں کرے یا دودھ دیتی ہے، ریشم کا ہے، وہ شتوت کا ایک پتا ہے۔ لیکن وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی قدرت ہے جس نے اس ایک پتے میں طرح طرح کی تاثیر کو رکھ دیا، وہ میرے رب کی ذات ہے۔ ایک ہی کھیت ہو، ایک ہی کھیت ہے، 1 ایکڑ زمین ہے، اسی میں آپ سیب اگا دیں، سیب کا پھل اگا دیں، اسی پانی سے، اسی زمین سے، سورج کی روشنی سے وہی سیب اگے گا، اس کا ذائقہ اور ہوگا، اس کی خوبی اور ہوگی، اس کی شکل اور ہوگی، جسامت اور ہوگی، خوبیاں اور ہوں گی اور اس کے فوائد کوئی اور ہوں گے۔ اسی کھیت میں اگر آپ سبزی اگا دیں، شلجم اگا دیں، اسی کھیت میں اگر کوئی پھول کا بوٹا لگا دیں، وہی زمین، وہی سورج کی روشنی، وہی پانی ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن ہر ایک درخت، ہر ایک بوٹا، ہر ایک سبزی، جو بھی چیز نکلے گی اللہ نے ہر ایک کا ذائقہ اور رکھ دیا ہے، ہر ایک کی خوبی اور رکھ دی ہے، ہر ایک کی شکل اور بنا دی ہے، ہر ایک کے فائدے اور رکھ دیے ہیں۔ تو بڑی قابل غور بات ہے، سوچنے والی بات ہے، بار بار سوچنے والی بات ہے کہ وہ کون سی ذات ہے کہ ایک ہی پانی سے، ایک ہی مٹی سے، سورج کی روشنی سے، وہی چیز سے نکلنے والی چیز ہر ایک الگ الگ ہے۔ تو پھر نتیجہ یہ پہنچتا ہے اگر ان سب کو الگ الگ شکلیں دینے والا ہے کوئی اور نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ نے اکثر یہ بھی غور کیا ہوگا کہ خروٹ وغیرہ یا کوئی بھی درخت اگا ہوتا ہے، ساتھ اس کے انگور کی بیل کو لگا دیا جائے، فار ایگزامپل کوئی ایپل وغیرہ کا، سیب وغیرہ یا کوئی بھی ہو درخت اگا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ انگور کی جو بیل وغیرہ رکھ دیں، ایک ہی زمین سے اگی ہوتی ہے اور ایک ہی زمین کے ساتھ وہی انگور بھی وہاں ہی اللہ تعالیٰ اسے بھی بڑھا رہا ہے، وہ سیب کا پھل بھی بڑھا رہا ہے، ایک ہی زمین سے ہیں اور ایک ہی درخت پر سیب بھی لگ رہا ہے اور اس کے اوپر انگوروں کی بیل بھی ہے، لیکن انگور کا ذائقہ کچھ اور ہے اور سیب کا ذائقہ کچھ اور ہے، اس کی خوبیاں کوئی اور ہیں، اس کی خوبیاں اور ہیں، اس کی بناوٹ کچھ اور ہے، اس کی بناوٹ کوئی اور ہے۔ ان کو بنانے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ رب العالمین ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کائنات کے یہ سارے رنگ، کائنات کے یہ سارے نظام، کائنات کی یہ ساری چیزیں، جس چیز کو بھی آپ غور کر لیں، جس چیز کی طرف بھی غور کرتے جائیں، جس چیز کے بھی غور کرتے چلے جائیں، آپ کو اس چیز میں جب آپ گہرائی میں پہنچیں گے تو اس بات پر پہنچیں گے کہ کوئی بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ پانی کو ایک دیکھ لیں، پانی، یہی پانی ہمارے لیے بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ یہی پانی انسان کی ضرورت، پانی انسان پیتا ہے تو اس کے معدے کے لیے کوئی اور صورت بن جاتی ہے۔ یہی پانی کھیت کو لگایا جائے، اسے فصل پکنے والے کا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے۔ اسی پانی کو اگر کوئی جڑی بوٹیوں کو لگایا جائے، اس کا ذائقہ کچھ اور ترش بن جاتا ہے، کوئی کڑوا بن جاتا ہے، کوئی اور طریقہ بن جاتا ہے، حالانکہ پانی ایک ہے۔ اور یہی پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہے، یہی پانی زیادہ اکثریت ہو جائے تو تباہی کا بھی سبب بن جاتا ہے، سیلاب کی صورت بن جائے۔ تو ان سب کو مینٹین کس نے کیا ہوا ہے، ایک خاص انداز میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ان سب کو اگر کسی نے برقرار رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا اللہ ہے، جس نے ساری چیزوں کو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، حالانکہ پانی سے پیدا ہوئی لیکن ہر چیز کا انداز، ہر چیز کا بیان، ہر چیز کی خصوصیات، ہر چیز کی بناوٹ، شکل و صورت اللہ رب العالمین نے الگ الگ رکھ دی۔ اور پھر سب سے بڑی ایک دلیل رب العالمین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جاندار، ان سب کی روزی کا ذمہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ بہت بڑی دلیل ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، سیکولر ہیں یا ملحد ہیں، دنیا میں کوئی ایسا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی ساری مخلوق کو ایک دن کا بھی رزق نہیں دے سکتا ہے، ایک دن کیا ایک وقت کا بھی رزق نہیں دے سکتا ہے۔ آپ میری بات پہ ایگری کر رہے ہیں نا؟ میں تو ہی بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دلائل عرض کر رہا ہوں۔ وہ میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ تو ہمیں گٹی میں ہی پتا چل گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، کہ جب اذان بچے کے کان میں دی جاتی
ये तो अकीदे को पुख्तगी करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अब कायनात में गौर कर लें, बड़े से बड़ा बादशाह क्यों ना, बड़ी बड़ी सुपर पावर क्यों ना, बहुत बड़ा, कोई भी एक वक्त का खाना कायनात के हर चीज को नहीं पहुंचा सकता है। तो मेरे रब की जात पर जरा गौर कीजिए, वो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि कायनात की हर जानदार चीज को, हर जानदार चीज को, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर कायनात की चीज को, जानदार चीज को मेरा अल्लाह रिज़्क़ पहुंचा रहा है। आप एक इंसानों की मिसाल ले लेना, इंसानों की मिसाल, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तो क़यामत तक इंसान गंदम खाता है, गंदम की मिसाल ले लें, गंदम। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, बंदा तसव्वुर करे, इमेजिन करे, कायनात में इस वक्त तकरीबन 7.5 अरब से प्लस आबादी हो गई। अब हर शख्स दिन में एक बार तो कम अज कम खाना खाता है, ये गंदम खाता है। अब अल्लाह ताला की जात पे बड़ी अशश करने वाली बात है, मेरा अल्लाह कितना वहदहू ला शरीक है। एक दिन 7.5 अरब लोगों को रिज़्क़ पहुंचाना, दाने सिर्फ गंदम, एक दिन की बात कर रहा हूं। मेरा रब तो वो है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी लोग आए हैं सबको ही मेरा अल्लाह रिज़्क़ दे रहा, ये गंदम की सूरत में अता फरमा रहा। एक दिन का अगर बंदा सारा मुवाजना करे ना, कितने टन मन, कितने ज्यादा टनों के हिसाब से कितनी बन जाती है एक दिन, बल्कि एक वक्त का, जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता इतनी गंदम बन सकती है। तो मेरे रब की जात देखिए जो आदम से लेकर अब और क़यामत तक हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ गंदम की सूरत में पहुंचा रहा। अब यह भी सबसे बड़ी दलील है मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक की, कि रिज़्क़ पहुंचाना मेरे रब का काम है, कोई और ऐसा अमल नहीं कर सकता। और बड़ी एक आम सी भी एक दलील भी है, इस दुनिया में अब तकरीबन 7.5 से प्लस आबादी है। हम जरा गौर करें, गौर, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कुरान बार बार कहता है। आज दुनिया में 7.5 से प्लस आबादी है। आजकल एक हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है, ये अंगूठे के निशान से अंगूठा लगाना। हमने कभी गौर किया है 7.5 अरब आबादी हो तो टोटल अंगूठे बन जाते हैं 15 अरब। अल्लाह ने इन अंगूठे की लाइनों में ही ऐसा निजाम कायनात रख दिया है कि एक बंदे का अंगूठा दूसरे बंदे के अंगूठे से मिलता ही नहीं। अगर मिल जाए तो बायोमेट्रिक सारा फेल हो जाए। आज सारी कायनात में बायोमेट्रिक सिस्टम है, ये अंगूठे की वजह से। अब अल्लाह ने ये लकीरें जो हैं, इनमें इस कदर अल्लाह की कुदरत वाज़े होती है, इस कदर वाज़े हो रही है अल्लाह की कुदरत कि एक छोटा सा अंगूठा है, इसमें लकीरें, हर बंदे की लकीरें हैं, लेकिन उन लकीरों की बनावट अल्लाह ने हर एक की अलग अलग रख दी है कि किसी एक की दूसरे के साथ मिलती ही नहीं। ये आज के दौर में अल्लाह ताला की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बढ़कर दलील है। और कभी शहद की मक्खी देखिए, शहद की मक्खी इंतहाई छोटी सी है, अल्लाह ने उसके अंदर जहर भी रख दिया है, उसके अंदर ही खाना है, उसके अंदर अल्लाह ने शिफा वाला शहद भी रख दिया। वही शहद की मक्खी अगर जहर की सूरत में काटे तो वो जहर है, वही शहद की मक्खी वो छोटा सा निजाम है, छोटा सा निजाम। उसी शहद की मक्खी में अल्लाह ताला ने शहद को भी रख दिया, उसी में अल्लाह ने जहर को भी रख दिया और उसके खाने का भी सिस्टम रख दिया। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये पैदा करने वाला कौन है? इन चीजों को बनाने वाला, एक निजाम कायनात को बनाने वाला कोई और नहीं, वो मेरा अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह खालिक़ कायनात हमें सही मानों में अल्लाह और